میرا آبائی علاقہ جائے تریس سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ چلو کسی بھائی کے دل میں ڈال رہے ہیں تو آپ ان کی جگہ قبول کر لیں اگر آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، لیکن بس یہ ہے کہ وہاں پھر اگر کوئی کسی ساتھی کو مقرر کر کے اور آپ وہاں پر سرپرستی کرتے رہیں، نگرانی کرتے رہیں، اگر آسانی سے ہو سکے تو گنجائش ہے، کوئی حل نہیں، ورنہ پھر ان کو فرما دیں، کسی اور صاحب کی طرف متوجہ فرما دیں۔ اگر آپ کے لیے انتظام کو سنبھالنا مشکل ہو پھر کوئی اور ساتھی آپ ان کو فرما دیں، یا وہ خود تلاش کر لیں، یا کوئی آپ کی نظر میں ہو تو آپ بتلا دیں۔ مدرسہ خدمت کا نام ہے، عمارت تو ایک ضرورت ہے، بس جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف کی خدمت شروع ہو گئی جنت کا باغ لگ گیا، الحمدللہ۔ مدرسہ صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا، مدرسہ نیت سے اور خدمت سے بڑا ہوتا ہے۔ بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، ایک طالب علم بھی پڑھ رہے ہیں لاکھوں کے برابر ہیں۔ جمعے کی نماز کے خطبے سے پہلے جو اولیاء حضرات یہ ہمارے بڑے اکابرین کا مسنون طریقہ چلا رہا ہے، مثلا نوافل مخصوص ذکر اذکار دعائیں جسے کرنے سے جمعے کے بیان میں اثر زیادہ ہو، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ بہرحال بزرگوں کے اپنے اپنے نیک طور طریقے ہیں، لیکن بہرحال سب طریقوں کو ہر کوئی اپنا بھی نہیں سکتا ہے، یاد رہیں۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اگر کوئی باقی اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی نفل وغیرہ گنجائش ہو تو پڑھ بھی لیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن باہر مقصد ہے جب بھی کوئی خیر کی بات کہنے لگیں بس ایک دفعہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ خیر کی بات آپ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر ایک ایک حرف یہ جنت کا حرف ہے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہر ایک سارے وظائف اذکار آگے نہیں، ہاں وہ یعنی وہ ہر ایک کے لیے کرنا مشکل ہے ان پر عمل کرنا، ہاں وہ ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بعض مریض ہیں، بیمار ہیں، بس وہ جتنی بات بھی کر لیں خیر کی اخلاص سے، بس اس میں برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ کسی اچھے عامل کا پتہ بتا دیں، ایک دوست کا بیٹا ہے اس پر اثر ہے، اس کو چیک کروانا ہے۔ بھائی آپ اچھے عامل خود ہی تلاش کر لیں، بس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں شفا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے نا۔ یا کہتے ہیں نا علاج معالجے میں دعویٰ نہیں دعا ہے، علاج معالجے میں دعویٰ نہیں دعا ہے۔ رات دعویٰ کر دیتے ہیں نا کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، یہ بعض کہتے ہیں شرطیہ علاج ہے، نہیں غلط بات ہے۔ اگر شرطیہ علاج تو آپ اپنا نہیں کر سکتے اور کسی کا کیا کریں گے؟ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ علاج معالجے کے باوجود پھر بھی کوئی بیماری لمبی ہو جائے بس سمجھو یہ بیماری ہے، یہ بھی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ باقی بہرحال کیا ہے کہ کوئی نیک کامل ہو نا وہ آپ خود معلوم کر لیں،
وہ ہے اللہ وہ آپ خود ہی ذاتی ہوں اہل حق حضرات میں سے ہوں، کوئی غلط عقیدے کے نہ ہوں، یاد رکھنا یہ بعض ہوتے ہیں وہ غلط عقیدے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ جایا کرنا، بس اپنے اہل حق حضرات میں سے ہوں، چلو وہ پھر آپ معلوم کر دینا۔ یہ انفرادی طور پر ملنا نہ کوئی میری نظر میں ہوا تو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ 8 سال سے بے روزگار ہوں، کوئی اسباب نہیں بن رہے، خواب میں تسلی مل جاتی ہے مگر بظاہر کوئی معاملہ نہیں بن رہا، شادی شدہ ہوں، گھر کے حالات مشکل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی شکوہ نہیں، آپ رہنمائی اور دعا فرما دیں، اللہ اپنے بھائی کو نیک روزگار عطا فرمائے، نیک روزگار عطا فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بس رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت المقدس میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک اللہ تعالیٰ بھائی اللہ وہ گھڑی لائے کہ تمام مسلمان وہاں جا کر نماز پڑھیں، الحمدللہ نیک خواب ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ خواب میں دیکھا ہے کسی نے مجھ کو کہا کہ تمہارا بیٹا ہونا ہے یا ہو گیا ہے، اس پر کوئی جنات کا مسئلہ ہے، چلو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ۔ بس خواب میں بعض دفعہ تسلی، خواب میں اشارات ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے بھائی کو اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، اگر پہلے سے اولاد ہے تو اللہ اس کو نیک بنائے، نہیں ہے تو اللہ پاک کی ذات، اس میں بھی اسی طرح اشارہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ مجھے رائے مرکز میں ایک بھائی وکر لگا رہے، کہنے لگا مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا عطا کیا، ایک جلسے میں تھا، بوڑھے آدمی چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ چل رہے، کہنے لگا مجھے جوانی میں نہیں اب دیے بڑھاپے میں اولاد ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے نا، اللہ تعالیٰ نے دیکھو اولاد کا تعلق بھی نا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، یا تبلیغ دین میں لکھا ہے عالم مشغول 12 سے 24 ہزار تک اللہ اللہ کرے، ذکر کرے جہر اور ضرب کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ اپنے شیخ سے پوچھیں، صرف وظائفی کتابیں پڑھ کر ذکر نہیں کرنا، یا کرنا جو اپنے شیخ ہیں ان سے پوچھیں، یا کرنا۔ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمائے لگے کہ میرے شیخ اور مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ مجھے 12 تسبیح کی جگہ پر کلمہ طیبہ کا ذکر 500 مرتبہ بتلایا، اور پھر ایک حضرت نے بتلایا، ایک صاحب کو یہ ذکر بتلایا، ان کو یہ بھی زیادہ لگا، ان میں آپ 400 مرتبہ کر لیں، 300 مرتبہ کر لیں، 200 مرتبہ کر لیں، 100 مرتبہ کر لیں، چلو 20 مرتبہ کر لیں، کرے سے یاد رکھنا۔ ہاں تو بہرحال یہ اذکار وغیرہ ہیں، یہ اپنے شیخ کی رہنمائی سے اور ان کو اپنا حال بتلا کر ہی پھر آگے آپ شروع کریں، تو شیخ دیکھتے ہیں ان کی طبیعت کدھر چلتی ہے۔
بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ رائیون اجتماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، ثابت نہیں، جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں، اس طرح یہ اجتماع بھی ثابت نہیں بلکہ یہ بدعت ہے۔ دیکھو دھیان سے سمجھیں، بدعت کہتے ہیں بدعت کہ ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے بارے میں نہیں ہوا، حالانکہ اس کام کے اسباب موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ کام نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے۔ ان خیر القرون کے زمانے میں بھی وہ کام نہیں ہوا، حالانکہ اس کام کے اسباب موجود ہے۔ اب اگر ہم ثواب کی نیت سے اس کام کو کریں گے تو یہ بدعت ہے یا کم ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اب یہ اجتماعات ہیں، اجتماعات اگر آپ نے اس کی تعین جو ہے نا، دن کی تعین اگر اسی دن کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا ہے، اور اس کو ثواب سمجھ کریں تو پھر یہ بدعت ہے۔ ویسے اگر انتظام کے لیے انتظامی مسئلے کی وجہ سے تاکہ لوگوں کو وقت پر پہنچنے میں آسانی ہو جائے، اس لیے اگر تعین کر لیں تو پھر کوئی حرج نہیں آتا ہے۔ بعض جو تعین کرتے ہیں اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں، جا کر وہ ثواب سمجھ کر اس کی تعین کریں، وہ پھر ذرا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ اجتماع، یہ دینی اجتماعات ہیں، یہ بھی خیر کے کلمات ہیں، یہ سب ہم نے، اور ان کا یہ نہیں خیر القرون سے بھی ثبوت ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے باقاعدہ احضروا الذکر ودنوا من الامام، کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو۔ یہ خیر کی مجالس ہیں، یہ سب کی سب احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کوئی ایسا دن مقرر کرنا جس کی پہلے سے کوئی تعین نہیں ہے اور اس کو ثواب سمجھ کرنا، وہ ذرا مناسب نہیں ہے۔ جیسے ہم بعض ہمارے کچھ بے خبر لوگ کر لیتے ہیں، جیسے اب 11ویں کرنا، 11ویں ہے، ویسے دیکھو ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما کر لیں، سارا سال کریں، ہر روز کریں یا کریں، لیکن جب آپ دن کی تعین کر لیں گے نا، وہ پھر ذرا وہ ثواب میں بھی کمی آ جائے گی۔ تیجا کریں گے، 40 میں کریں گے، اس میں پھر ذرا بس نرمی سے سمجھا دیا کریں، ان سے کہیں بھائی یہ ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، ایسی بات ہے اس کو آپ نے 24 گھنٹے میں سارا سال آپ کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اس میں کوئی تعین نہیں ہے آپ نے۔ اب اگر آپ تعین کریں گے، دن مقرر کریں گے، تو وہ پھر ایصال ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اور تو ایک چیز کی تعین اگر حج ہے، اب حج کے لیے ایک دن مقرر ہے یا کرنا، اب آپ عمرے پر جائیں، وہاں میدان عرفات میں چلے جائیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا یا کرنا، وہ ایک ہی دن مقرر ہے اس کا یا کرنا، اسی میں۔ اور رمضان ہے، اس کے لیے دن مقرر ہے، رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے، اب رمضان کے مہینے میں وہ ادا کر سکتے ہیں جو فرض روزے ہیں یا کرنا، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے یا کرنا۔ تو شریعت نے جس چیز کی تعین نہیں کی ہے، اب اگر ہم اس کو متعین کریں گے، ثواب سمجھ کے متعین کریں گے، تو پھر وہ گویا کہ بدعت، وہ گویا کہ دین میں آپ نئی چیز داخل کر رہے ہیں۔ ہاں اگر انتظام کی وجہ سے آپ کر لیں، کوئی لوگوں کے اکٹھا ہونے کے لیے، کوئی آپ کو جیسے جلسے ہوتے ہیں، آپ وہاں پر جلسے کا وقت مقرر کر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ ہاں اس کو کوئی وہ ثواب کا ذریعہ نہیں کہ اس تاریخ کو کریں گے تو ثواب ملے گا، اس تاریخ کو نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ بیٹے کے ویزے میں رکاوٹ ہے، دور نہیں ہو رہی، باقی نرمی سے سمجھا دیا کریں۔ ہاں بعض لوگ بیچارے بے خبر ہوتے ہیں، مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو جو نرمی سے سمجھا دیا جائے۔ ہمارے حضرت مولانا عمر پالم کو رحمۃ اللہ فرمائے لگے، حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن اگر اس پر اخلاق کی چاشنی لگا دی جائے تو اس کو نگلنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہی بات نرمی سے کہہ دیں، اخلاق کے دائرے میں رہ کر کر دیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ دل کو دستک دے گی انشاءاللہ۔
بیٹے کے ویزے میں رکاوٹ ہے، دور نہیں ہو رہی، جلد ویزا لگ جائے، بس اللہ پاک اللہ اپنے بھائی کے لیے آسانی فرمائے، جس میں خیر ہو اللہ آپ کی رحمت سے نصیب فرمائے۔ طلحہ صاحب پوچھ کے بتانا مجھے، اگر یہ پیچھے مولانا طلحہ صاحب کو دے دیں، پوچھ کے بتا دیں، ایک دو جگہ پوچھ لیں۔ توکل کا بیان، محبت کا بیان پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ توکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یعنی اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا۔ تو بہرحال ہے اسباب کو اختیار کرنا، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، بس اسباب کو اختیار کرے لیکن نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے۔ میں رشتے کے لیے سبب اختیار کیا ہے، یعنی کسی کو کہہ دیا ہے یہ تلاش کے لیے، آپ میرے شیخ ہیں، دعا بھی فرما دیں، نیک سیرت صورت اچھے رشتے کے لیے، شہوت کا غلبہ زیادہ ہے، دعا فرمائیں جلدی شادی ہو جائے۔ بھائی شہوت کا غلبہ یہ نہیں کہ فوراً ہی بہن، بس ہے اس کا مقابلہ بھی تو کرنا ہے، نہیں؟ چلو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، رشتے میں اللہ آسانی فرمائے، دعا ہے اللہ پاک ذات آپ کو نیک گھر عطا فرمائے۔ میں ہر روز دعا کرتا ہوں، ان میں سے ایک دعا ربنا آتنا فی دنیا حسنہ میں آ کر سوچتا ہوں کہ اللہ نیک سیرت نیک صورت جو دین و دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو، مالدار ہو، خوبصورت ہو، بچے زیادہ دینے والی ہو، کماری ہو، صحت تندرستی والی ہو، محبت کرنے والی ہو، خدمت کرنے والی ہو، گھر سمیت خرچے سمیت بیوی عطا فرمائے، یعنی ایسا رشتہ اللہ پاک دے دے۔ حضرت میں اس طرح دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اللہ کو بھائی اللہ اللہ تعالیٰ خزانے میں کوئی کمی نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ سب دعائیں پوری کر دے اللہ تعالیٰ۔ آپ بھی مجھے دعا بتا دیں کون سی دعا کروں اچھے رشتے کے لیے، بس جو کر رہے ہیں یہی کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اس میں تو ساری چیزیں آ گئی بھائی آپ کے، باقی دیکھو یہ دنیا ہے آگے، ہاں یہاں کچھ چاہتے یہاں پر پوری ہو جاتی ہیں، باقی ہر چاہت کے پورا ہونے کی جگہ اللہ نے اوپر رکھی ہے۔ وہاں مرض مرض میں وہاں کھڑا ہوا تو وہاں کچھ نوجوان کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک ساتھی کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں ایک نوجوان کہنے لگے ساتھیوں میں، کہنے لگے دعا کریں میری پسند کی شادی ہو جائے، دعا کریں میری پسند کی شادی ہو جائے۔ قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے، تمہیں بھی کوئی پسند کرے آگا، تم بھی تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہیں بھی کوئی دیکھے آگنا۔ آدمی نظریں اٹھانے کی وجہ سے پسند نہیں بنتا، نظریں جھکانے کی وجہ سے پسند بنتا ہے۔
رب کی نظر میں بھی اور رب کے بندوں کی نظر میں بھی آقا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ سب چیزیں عارضی ہیں. اللہ نے آگے اللہ نے خوشیوں کے سمندر چھپا رکھے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا نا، بڑے حسین جمیل تھے، بڑے حسین جمیل. یاد رکھنا حضرت امام صاحب ان کو اپنے سامنے نہیں بٹھاتے تھے، کنارے پر بٹھاتے تھے. انتہائی تقوی کی وجہ سے آگنا. اور ان کا جب نکاح ہوا، ایک طالب علم گھر میں شاید کوئی نا گھر گئے تو کوئی سودا وغیرہ دینے کے لیے اچانک میں خیال گھر کا جو پردہ تھا کوئی ہوا کی وجہ سے آگے پیچھے ہو گیا یا کوئی صورت تھی، تو اچانک وہ گھر والی پر نظر پڑی تو طالب علم پریشان ہو گئے کہ ہمارے استاد کتنے خوبصورت ہیں اور گھر والی جو ہے بالکل آگے نا کوئی جوڑی نہیں ان کا آگے شکل و صورت کے لحاظ سے بظاہر وہ کمزور ہی آگنا. تو بہرحال بعض طالب علم بے تکلف ہوتے ہیں تو ایسا کر کہ حضرت یہ آپ کا رشتہ کہاں ہو گیا رشتہ ہے. لیکن دیکھو جو اللہ والے حضرات ہوتے ہیں وہ نفس پرست نہیں ہوتے، نفس پر ان کے پیر ہوتے ہیں، قدم ہوتے ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ فرمانے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ دین کی مجھ سے کتنی بڑی خدمت لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک کم 1000 کتاب انہوں نے لکھی ہے، ایک کم 1000 کتاب لکھی ہے. رکھنا جن کتابوں کو دیکھ کر ایک عیسائی نے کہا تھا نا چھوٹے محمد کا یہ حال ہے، چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال، تو بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہو گیا. تو فرمائی اتنی خدمت اللہ نے لی ہے مجھ سے، یہ اس گھر والی کی برکت سے. اگر گھر والی میری طرح حسین جمیل ہوتی فرمایا پھر بقول ہر حکیم ہوں پھر میں تمہیں کنز الدقائق نہ پڑھاتا. ایک کتاب ہے کنز الدقائق نہ پڑھاتا، پھر تو حسن الدقائق پڑھتا میں. ہاں تو مسئلہ ہی ایک چیز ہے، مسئلہ یہ ہے کہ گھر والی والا بس یہ سوچیں کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں بیٹیاں موجود اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. یہ سب چیزیں عارضی ہیں. اللہ نے آخرت میں خوشیوں کے سمندر چھپا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا الحمدللہ. جو پریشانی آپ کو بتائی وہ ختم نہیں ہو رہی. آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا رہتا ہے، کبھی بیٹی کی طرف سے پریشانی، کبھی دماغ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. بندہ ایک شاگرد کی محبت میں مبتلا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، وہ شاگرد داڑھی والا بڑا طالب علم ہے، اصلاح بھی فرمائیں، رہنمائی بھی. بس یہ خیال کبھی کبھی نے آ جاتا ہے جب اس میں یعنی بڑی عمر کے ہوں پھر بھی خیال آ جاتا ہے یاد میں. تو بہرحال جب بھی کہیں بھی اگر فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ علیحدگی اختیار کر لیں. ہاں بالکل ان سے دور ہو جائیں. ہم اگر اس میں میرے حضرت سے صاحب تھے انہوں نے خط میں لکھا ایسے یعنی کہ وہ کوئی یعنی کسی کا خیال دل میں بیٹھ گیا تو ہمارے علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جائے بالکل. ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں جانا، علیحدگی اختیار کرنا. یہ وقتی سا خیال ہوتا ہے جاگنا، اور پھر تھوڑا سا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی وہ خیال دور ہو جاتا ہے. پھر بعد میں خود پریشان ہوتا ہے کہ میں کس خیال میں مبتلا تھا جاگنا. اس لیے ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا. بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں جن میں نفس و شیطان کا حصہ ہوتا ہے، ان میں تو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں مقروض ہوں، میری نیت قرض ادا کرنے کی ہے، کامیاب نہیں ہو رہا، بس قرض ادا کرنے کی نیت اور فکر ہو اور اسباب کے درجے میں اس کے لیے کوشش بھی ہو، انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے اللہ یہاں بھی اللہ بندوبست کریں گے، ورنہ آخرت میں اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ خود اتاریں گے، لیکن دل میں پکا ارادہ ہو ادا کرنے کا، یاد رکھنا اسباب کے درجے میں اس کے لیے کوشش بھی ہو۔ باپ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے ان قرضے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ناشے چھوڑ دیے، اپنے خرچے کم کر لیا، ہم نے کسی کا حق ادا کرنا ہے۔ میں جب بھی پڑھائی میں بیٹھ جاتا ہوں دل بعض اوقات تنگ ہو جاتی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ بھائی یہ دل پر نہ مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں، بلکہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ میں ایک طالب علم پہلے ہر سبق کو شوق سے پڑھتا تھا، لیکن ابھی میرے اندر سبق کی دلچسپی ختم ہو گئی اور ہر نیک کام میں سستی آ گئی، بہت پریشان ہوں۔ بھائی کھانے میں بھی سستی آ گئی، کھانا بھی کھاتے نہیں کھاتے دیکھو جب مدرسے میں جو کھانا مل رہا ہے یہ اسی دھبے کی وجہ سے یا اسی نسبت کی وجہ سے یہ پڑھنے پڑھانے کی نسبت لگی ہوئی ہے اس کی، تو جب مدرسے میں جو لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہیں آخر ان کی خدمت سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جہاں تک ہو سکے اس نعمت کی قدر کریں، تو طبیعت نہ بھی چاہے بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں آپ ہیں، ہاں وقت کو ضائع نہ کریں، وقت یہ بڑا قیمتی ہے اللہ ہے۔ ہر سبق کو شوق سے پڑھتا تھا، نہیں یہ کبھی کبھی ٹھنڈا پن آ جاتا ہے، لیکن اس راستے میں 100 بار بیٹھیں کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی انشاءاللہ۔ یہ تھوڑا بہت طبیعت میں ٹھنڈا پن آ جاتا ہے پھر لگ گئے الحمدللہ۔ ایک ہمارے بزرگ فرمائے لگے عبد الذات بنو عبد اللذات نہ بنو، عبد اللطیف بنو عبد اللطف نہ بنو، یا بنا کوئی لذت محسوس ہو رہی ہے، لطف محسوس ہو رہا ہے تو لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہر حال میں لگے رہنا ہے انشاءاللہ، چمٹے رہنا ہے۔ اچھا ہر ٹائم پریشان رہتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہر چھوٹی بات پر غصہ آتا ہے، قابو کرتا ہوں لیکن غصے میں قابو نہیں ہوتا، پہلے اچھے کام کرتا تھا لیکن ابھی ہر گناہ سزا ہوتا ہے، بہت پریشان ہوں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائے۔ بھائی بس کوشش جاری رکھنی ہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، بس ظلم سے بچا کریں۔ ہمارے حضرت مولانا سید حامیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے صاحب پوچھنے لگے حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے، حضرت فرمانے لگے غصہ بڑا سیانا ہے، یہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا۔ فرمانے لگے یہ سوچ لیا کرو کہ ایک ذات ایسی ہے جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ، رحم کرم والا معاملہ، ہم بھی ان کے بندوں کے ساتھ ہی معاملہ کریں گے۔
وحدت الوجود کا مسئلہ سمجھا دیں. اہل حدیث ہم کو اس مسئلے میں گمراہ سمجھتے. نہیں بھائی، وحدت الوجود کا مطلب ہے بڑا وجود ایک ہی ہے، کامل وجود ایک ہی ہے. بس میرے حقیقی وحدت الوجود کا مطلب یعنی کامل وجود، بڑا وجود ایک ہی اللہ پاک کی ذات کا ہے. آگے ہیں باقی سب جتنے بھی چیزوں کے وجود ہیں وہ انہی کی عطا ہے الحمدللہ. یعنی اصل بس کامل وجود، بڑا وجود تو ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. باقی جتنے بھی چیزوں کے وجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور ان کی عطا کا صدقہ ہے آپ کو. اچھا بھائی، اب نماز پڑھ کر ہی بھائی رفیق نماز پڑھ کر ہی جانا ہے انشاءاللہ. میرے اندر سبق کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے. نہیں بھائی، دلچسپ نہیں، چاہے دلچسپی ہو نہ ہو بس چمٹے رہو آپ الحمدللہ. جیسے حضرت مولانا عمر پالنپور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب پوچھنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا. یہ میں نے خود سنا بیان میں. حضرت مولانا عمر پالنپور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو حضرت فرمانے لگے بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. چاہے دل لگے نہ لگے بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں، اس میں ثواب زیادہ ملے گا یاد رکھنا. بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس کو نماز میں کبھی بھی مزہ نہیں آیا لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہی رہا اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے. فرمایا یہ شخص تو مبارکباد کے قابل ہے. تو بھائی دین کے جتنے بھی کام ہیں یہ سارے چاہے طبیعت چاہے نہ چاہے شوق والی کیفیت ہو نہ ہو بس آپ نے اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے، چمٹائے رکھنا ہے. بلکہ شوق نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے لیکن پھر آپ چمٹے ہوئے ہیں، اس میں ثواب زیادہ ملے گا آپ کو. وقار حسن میر صاحب 3 ماہ سے شدید علیل ہیں. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے، صحت تندرستی سے نوازے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو. اچھا وہ ختم نہیں ہو رہی. یہاں پر ہر سامنے دیکھی پر
وقت کیا ہو گیا؟ میری زوجہ آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہیں، بیعت فرما دیں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسورات کے بارے میں کوئی درخواست کرتا کہ آپ گھر والوں کو بیعت فرما لیں، کہیں قریب موجود ہوتے تو پردے میں بیعت کروا دیتے، اور دور ہوتے تو پھر فرماتے کہ غائبانہ طور پر تعلق قبول ہے۔ تو بہرحال جو جن بھائیوں نے پرچی لکھی ہے، ہم ان کے گھر والوں کا غائبانہ طور پر تعلق قبول ہے، بس وہ بیعت ہو گئے۔ 3 تسبیحات ان کو بتلا دیں، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ باہر یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ باقی گھر میں اگر اور کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مسئلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، بڑا اچھا وہ گزر جاتا ہے آدمی اللہ میاں سے لو لگا دیں۔ ٹیشو پیپر ضروری نہیں ہے، آپ رومال سے بھی کر سکتے ہیں بھائی، ضرور ہے۔ بس مجھے کوئی تھوڑی تکلیف سی ہے، کچھ بعض دفعہ اس میں کوئی سرخی سی آ جاتی، اس لیے پتہ ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہوں، ورنہ کوئی بھی چیز ہو یہ میں نے ڈال نماز پڑھنی ہے، ویسے خیر ویسے ٹھیک ہے، میں ڈال دوں۔ مولانا طارا جمیل صاحب نے ایک ڈاکٹر کا نکاح پڑھایا، ایک طرف دلہا اور دوسری طرف دلہن، درمیان میں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے۔ بھائی مفتی صاحب سے معلوم کیا اس سوال کا، وہ فرمانے لگے یہ اصلاحی مجلس ہوتی ہے، اس میں اپنی اصلاح کے بارے میں پوچھیں، کسی اور حضرات کے عمل کے بارے میں نہ پوچھیں، اپنی اصلاح کے بارے میں سوال کریں۔ باقی ایسی جو خبریں ہیں نا محض بس یہ میڈیا کا دور ہے نا، عجیب عجیب چیزیں بھائی، جب تک دن حضرات کے بارے میں کوئی ایسی بات سامنے آئے، جب تک خود ان سے آپ معلوم نہ کر لیں صورتحال، اس وقت تک اگر آپ نے خاموشی اختیار کر لیں اور حسن ظن رکھیں، بس خاموشی اتنا آپ
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال بہتر تو اصل یہی ہے کہ یعنی جو مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس میں نے ہاں احتیاط کرنی چاہیے، اصل یہی ہے. لیکن بعض دفعہ کو صورتیں پیش آ جاتی ہیں کوئی اب یہ جو مبتلا بے ہیں یہ ان کو اندازہ ہے کس وجہ سے وہ، کیونکہ عام معمول تو ایسا نہیں ہے. یا وہ ڈراتے ہیں اب یہ سورہ ایسی کیسے پیش آ گئی ہے. یہ جب تک آپ براہ راست خود ان سے نہ پوچھ لیں اس وقت تک چلو آپ خاموشی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بات میں بس جہاں تک ہو سکے آخری درجہ یہ ہے چلو خاموشی تو اختیار کر سکتے ہیں. نیاز میں سوالات تو خیر پیدا ہو جاتے ہیں نا، لیکن پھر بہرحال جہاں تک ہو سکے آپ کا ظن المومن خیرہ کتاب مومن کے متعلق اچھا گمان رکھیں. کوئی مجبوری پیش آ گئی ہوگی یہ دیکھ لیں کوئی کچھ صورت ہے. بسم اللہ. بھائی مولانا طلحہ صاحب کیا ہے یہی باقی رہا دیکھو. اور مفتی صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ بس کھڑے کھڑے بتلا دو. ہاں 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 مسئلہ ہے ہاں اس میں ہے. اللہ تعالیٰ باقی ہے اس میں بہرحال ہاں یہ بتلا رہے ہیں کچھ ایسی بہرحال. ہاں 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 بس بھائی رہا جزاک اللہ. اس میں پھر بس یہ جو بات اتنی میں نے کہہ دی کہ جن کے بارے میں کوئی ایسی بات سنے جب تک ہے جو ہے جن کے بارے میں وہ خبر سامنے آئی ہے جب تک خود ان سے معلوم نہ کر لیں یا رکھنا کیا صورتحال ہے کیا وجہ ہے اس سے پہلے آپ ذرا نے آپ نے کوئی رائے قائم نہ کریں. آپ بذرا خاموشی اختیار کر لیں اور بس حسن ظن قائم رکھنے کے لیے کہ بس یہ چلو کوئی مجبوری کوئی اور عارضہ ہوگا یا جس کی وجہ سے کوئی صورت پیش آ جاتی ہے. میں اپنا بتلا دیتا ہوں. ایک دفعہ میں ہوائی جہاز میں تھا. ہوائی جہاز میں وہاں اللہ کا شکر الحمدللہ ایک ہوائی جہاز کے عملے کی ایک خاتون تھی آگنا ان کو بیٹھ جاؤ میرے بارے میں بتلا دیا کہ یہ ایک مدرسے کا طالب علم ہے. وہ کوئی اپنی بیماری کے بارے میں کوئی دعا وغیرہ کروانا چاہتی تھی اب ہوائی جہاز ہے وہ سامنے سیٹ پر آواز کا پہنچنا مشکل تھا رقم. تو میرے ساتھ وہ سیٹ خالی تھی پھر وہ سیٹ کے پاس آ کے میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی. لیکن میں نے اللہ مجھے یاد نہیں ان کی شکل کیسی ہے. میں نے اپنی نظروں کو جھکا لیا ان کی بات سن لیا. وہ اپنی کوئی پریشانی کا بیماری کا کوئی ہے بتلا رہی تھی تو بس میں نے ٹوٹے لفظوں میں دعا کر دی الحمدللہ. اب دیکھو دیکھنے والا شاید کوئی اور ہے لیکن یہ بعض دفعہ کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے کوئی ادھر پیش آ جاتا ہے. اگر تو چلو اس میں رہیں اگر اس نے زن بھی قائم رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ فوراً کوئی دیکھیں کوئی آٹھ دفعے. ہمارے حضرت مولانا عمر پالم کوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین مرکز دہلی میں باہر سے ایک وفد آیا تو وفد اس میں ایک خاتون بھی تھی. خاتون بڑے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نہیں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات چیت کرنے کے لیے حضرت مولانا عمر پالم کوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. یہ حضرت نے خوش نیا بیان میں جب حضرت نے بھیجا حضرت نے فرمایا کہ وفد میں خاتون بھی ہے شاید وہ تو پردہ نہ کریں آپ ہی بذر آپ کی نظریں جھکا کر بات کر لینا. وہ پھر حضرت نے وہاں پر وہ وفد تھا تو ان کے سامنے اپنے جیسے بڑے حضرات اپنی نظریں جھکا کر بات کر لی خیر کی بات کر دی. یہ کچھ عوارض پیش آ جاتے ہیں بعض دفعہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یعنی بہرحال بڑے حضرات کے بارے میں بس جہاں تک ہو سکے جب تک میں نے کیا نا کہ جب تک خود براہ راست ان سے
صورتحال معلوم نہ کر لی جائے اس وقت تک آپ خاموشی اختیار کریں اور کوئی بس اور نہیں. دیکھو ہر فرمانے لگے ہمارے شاہ کی محتوص رحمۃ اللہ علیہ بدگمانی پر تو دلیل پوچھی جائے گی, بدگمانی پر تو پوچھ ہوگی اور خوش گمانی پر ثواب ملے گا آپ کو الحمد للہ. چلو ظن المومن خیرہ, مومن کے متعلق اچھا گمان رکھیں اور اس کو ان کے کسی عذر پر کوئی مجبوری پر محمول کر لیں آگنا ہے, اس پر آپ کو ثواب مل جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے, ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے, اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہے. نماز پڑھتے ہیں. آپ کو خواب میں دیکھا تھا, بس یہ دیکھو میں تو طالب علم ہوں, اپنے بزرگوں میں اپنے اساتذہ میں اور مجھ جیسے ایک طالب علم کو آپ خواب میں دیکھیں, بس یہ انشاءاللہ محبت اور تعلق کی نشانی ہے انشاءاللہ الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے. باقی خواب میں اشارات ہوتے ہیں. میرے حضرت اس قسم کے خواب کی یہی تعبیر دیتے تھے اپنے اساتذہ کو, بزرگوں کو کسی خواب میں دیکھیں, یہ ان سے محبت اور تعلق کی نشانی ہے. جزاک اللہ. ہاں اجازت ہے انشاءاللہ پڑھ لیے کریں. نیک مؤثر تبلیغ دین کی اجازت کہہ رہے ہیں, ہاں پڑھ لیے کریں انشاءاللہ الحمدللہ. اگر افادات والی مل جائے تو صفحہ 101 سے شروع کر لیں. کھانے کے بیان سے کھانے میں کمی نہ کریں. ہم نے آخر میں اپنے حضرت کے نیک کلمات فائدے کی شکل میں بڑھا بھی دیے ہیں, ان کا ضرور مطالعہ کر لیں. اس میں انشاءاللہ مضمون کا خلاصہ اور انشاءاللہ عمل میں آسانی ہو گیا. ورنہ متقدمین کی آپ تصوفی کتابیں پڑھیں گے تو ان کے بعد ایسے مجاہدے والے اعمال ہیں, آپ پڑھ کر کہیں مایوس نہ ہو جائیں کہ ہم ان جب مجاہدات کو کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں جو وقت کے شیخ ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے جاگنا. ایسے جسمانی علاج معالجے میں پرانے طبانی جو موجودہ طبیب ہیں اس دور کے ہیں ان کی رہنمائی نہیں پڑے گی آپ کو الحمدللہ. جزاک اللہ. میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے کہ تبلیغ دین میں زہد کے مراتب پڑھے ہیں میں نے, کھانے کے اعتبار سے, پینے کے اعتبار سے, لباس رہائش کے اعتبار سے. حضرت سے پوچھنے لگے کہ ان مراتب پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے. حضرت فرمانے لگے یہ شیخ بتلائے گا اس زمانے میں زہد کے کس مرتبہ پر عمل کرنا ہے. تو پھر حضرت فرمانے لگے اس زمانے کا زہد یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے, کہ زہد کا معنی ہے دنیا سے بے رغبت ہونا, اور میں اس کے لیے گناہ سے بچنا ہی کافی ہے. ہاں اس زمانے کا مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی, کیونکہ قدم قدم پر گناہوں کے اسباب موجود, جو سنبھل کر چلے گئے وہ آخرتی خوشی میں پہنچ گئے. اللہ سب کو نصیب فرمائے. جزاک اللہ. نماز پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ. نماز کی تیاری کر لیں. جزاک اللہ. اللہ قبول فرما رہے ہیں. دعا بھی کر لیتے ہیں. یا اللہ ہمارے اس مجلس کو, ہمارے مہمان تشریف لائے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بیٹے بیٹی کا نکاح ہوا, اس نکاح کو خیر و برکت سے مالا مال فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. آمین.